الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ تمام ان حضرات کے سامنے جو علم دین کورس میں اور النور کورس میں ہمارے شریک ہیں ان کے سامنے میں دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بہت عرصے تک حاضر نہیں ہو سکا، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے چند وجہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز جس کے اندر میں بہت زیادہ مصروف رہا وہ تھا ہمارا ونٹر پروجیکٹ، اور ونٹر پروجیکٹ کے تحت ہونے والا سفر، جس سفر میں ہم ہندوستان کے ان سب سے زیادہ غربت زدہ علاقوں میں گئے جہاں پر غریبی کی شرح بہت زیادہ ہے، جہاں گاؤں کا گاؤں، بستیوں کی بستیاں غریب ہیں، وہاں کے بچوں کے پاس اور رہنے والوں کے پاس، مردوں کے پاس، خواتین کے پاس گرم کپڑے، سویٹرز، کمبل وغیرہ موجود نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کے فضل، اس کی توفیق، اس کی نوازش، اور بے شک صرف اور صرف اسی کی مدد سے اور آپ حضرات کے تعاون سے ہم وہاں تک پہنچ سکے، اور اللہ رب العزت نے کام لیا اس صورت میں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کی آسانی کا ذریعہ بنایا۔ میں اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میرے جسم کا ایک ایک رواں اگر لاکھوں سال تک ہر سیکنڈ میں 1,00,000 مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی پورے طور پر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے شکر سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی مصروفیت رہی جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز وجہ بنی وہ ٹھنڈی کی شدت کی وجہ سے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ چونکہ ہمیں ہمارے دونوں مدرسوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک مدرسہ بچوں کا جہاں پر دور دراز سے آئے ہوئے بچے یہاں رہتے ہیں اور رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اور اسی طرح سے عصری علوم یعنی انگریزی، ہندی، حساب، کمپیوٹر اور یہ ساری چیزیں۔ اور ہمارا دوسرا مدرسہ بچیوں کا جہاں پر بچیاں آ کر رہتی ہیں، دوسرے دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی بچیاں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا علم حاصل کر رہی ہیں۔ ان دونوں میں ہماری مصروفیات کچھ اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسے لوگ عطا فرمائے ہیں، آپ جیسے دوستوں کا اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے شکر سے ہم اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں۔ آج کی اس النور کی مجلس میں جو 13ویں مجلس ہے، اور یہ علم دین کورس کی بھی 13ویں مجلس ہے، سب سے پہلے ہم سورۃ النور کی کچھ آیات کا خلاصہ پیش کرنا چاہیں گے۔ وہ آیات ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں، یعنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان شوہروں کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کی ذات کے، یعنی وہ خود گواہ ہیں، وہ خود الزام لگانے والے اپنے حق میں خود ہی گواہی دیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی زنا کر رہی تھی، اور ان کی ذات کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں ہے، فشہادت احدہم، تو اس ایک شخص کی گواہی، اربع شہادات باللہ، اللہ تعالیٰ کی 4 قسم کھائے گا۔ کیا قسم کھائے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ یہ سچا ہے، یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ اس الزام میں سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں قسم یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ویدرأ عنہ العذاب، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ قسم کھائے کہ اگر شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاتے، بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے۔ یہ 4 آیتیں ہیں یہاں پر، اور ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے الزام کے تعلق سے بہت ہی اصولی اور کلیدی احکام بیان فرمائے ہیں، اور یوں تو قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا کہ میری اس بیوی کو میں نے زنا کرتے ہوئے پایا، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ تم 4 گواہ پیش کرو۔ جو زنا کے الزام لگانے والے پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ 4 گواہ لائے، اور وہ چاروں گواہ قاضی کی موجودگی میں گواہی دیں۔ تو اگر وہ لوگ اس طرح کی گواہی دیتے ہیں تو پھر زنا کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، اور جس عورت نے زنا کیا اور جس مرد نے زنا کیا، اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کے لیے رجم کی یعنی سنسار کرنے کی سزا ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے پایا ہے، اور یہ شوہر گواہ نہ پیش کر سکا، اور عام حالات میں معاملہ یہی ہے کہ شوہر گواہ پیش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ زنا کبھی بھی گواہوں کو بلا کر نہیں کیا جاتا، اور اس وقت اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی جلدی بہت سارے گواہوں کو نہیں بلا سکتا کہ تم آ جاؤ اور دیکھ لو کہ یہ لوگ زنا کر رہے ہیں، اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی۔ تو معاملہ یہی ہے کہ کوئی بھی شخص زنا کے لیے گواہی لائے، اور وہ بھی 4 گواہیاں، یہ بہت عجیب سی صورتحال ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے خلاف الزام لگاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی زنا کر رہی ہے، اور وہ گواہ نہ پیش کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ قاضی کے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اپنی بیوی پر زنا کا، میں اس الزام میں سچا ہوں، اور یہ قسم وہ 4 مرتبہ کھائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہوں، اور 4 مرتبہ جب یہ قسم کھائی جا چکے تو پھر وہ 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے کہ شوہر وہ قسم کھا لے، تو اب اس کی بیوی کھڑی ہوگی اور وہ یوں کہے
کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور یہ الفاظ وہ 4 مرتبہ کہے کہ میں قسم کھاتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ پر زنا کا الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ پھر وہ 5ویں مرتبہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ پر زنا کا الزام لگانے میں جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہو جائے۔ تو اس طرح سے عورت سے سزا ٹل جائے گی۔ اس چیز کو، یہ جو ایک طریقہ کار ہے، اسے شریعت میں لعان کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ لعان ہو جائے کہ مرد بھی 5 مرتبہ قسم کھا لے اور عورت بھی 5 مرتبہ ان الفاظ کو دہرا لے، تو اب قاضی یہ کرے گا کہ میاں اور بیوی میں تفریق کر دے گا۔ آج سے تم اس کے شوہر نہیں اور تم اس کی بیوی نہیں، اب دونوں میں تفریق اور جدائیگی ہو جائے گی۔ اب اگر جدائیگی کے بعد مرد اپنی بات سے رجوع کر لے اور یہ کہے کہ میں نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم جھوٹی تھی، تو اس کے اوپر حد قذف جاری کی جائے گی، یعنی اس نے جو تہمت لگائی ہے وہ تہمت کی سزا، یعنی اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب جو لعان ہوا اور قاضی نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی، اس تفریق کے بعد اگر عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا نسب اس مرد سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ قاضی جو امیر المومنین ہے، جو قاضی ہے، وہ قاضی اس بچے کا نسب اس کی ماں سے جوڑ دے گا کہ یہ اپنی ماں کا بیٹا ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی لعان کا حکم بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یعنی شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ اللہ کی 4 مرتبہ قسم کھائے گا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور 5ویں قسم یوں کھائے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی، یعنی عورت کو سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ 4 مرتبہ یہ قسم کھا لے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم یوں کھا لے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہو جائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ذہن نشین ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے، یا تو بیوی نے زنا کیا تو پھر شوہر سچا ہے، اور اگر بیوی نے زنا نہیں کیا تو پھر عورت سچی ہے اور مرد جھوٹا ہے۔ اور جھوٹا قسم کھا کر قاضی کے سامنے بچ تو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے بچ نہیں سکتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء، اور جسم کے اعضاء تو خیر آپ چھوڑیں، یہ بہت دور کی چیزیں ہیں، یہ جو انسان کا چمڑا ہے، یہ جلد، یہ سکن، یہ جلد بھی گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم تشہد علیہم جلودہم، کہ قیامت کے دن ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور آج آپ سائنسی انکشافات کو پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ انسان کی جلد میں، اس کے چمڑے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چیزوں کو ریکارڈ کر سکتی ہیں، چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر سکتی ہیں، ایسے سیلز ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے، یہ انسان صرف ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہزاروں طرح کی مشینیں ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر جھوٹ بول کر، قسم کھا کر، اپنے آپ کو چھپا کر، اپنی نیکیوں کو اوپر کر کے، برائیوں کو نیچے کر کے عزت تھوڑی دیر کے لیے پا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی سزا سے کیسے بچے گا؟ اللہ کے سامنے
وہ رب جس کے سامنے ہر راز کھلا ہوا ہے، وہ جس کے سامنے ہر پنہاں، ہر پوشیدہ اور ہر خفیہ چیز عیاں ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، وہ جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں، وہ جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ جو انسان کی اصلیت سے واقف ہے، وہ جس کے سامنے کوئی چھپنے والی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، وہ جس کی دسترس سے کوئی چیز بھاگ ہی نہیں سکتی، وہ جس کے احاطے میں ہر چیز ہے، اس سے ہم کہاں بھاگ سکیں گے؟ اے ہمارے رب، اے وہ مالک جو ہمیں گھیرے ہوا ہے، اے وہ مالک جس کے پاس ہماری تمام چیزوں کا علم ہے، اے وہ مالک جو ہم پر قادر ہے، ہم سے عاجز نہیں، اے وہ مالک جو ہم سے بے نیاز ہے، ہم سے اسے کوئی غرض اور کوئی حاجت نہیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلا دے جن راستوں پہ ہمارے چلنے سے آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف آپ کی رضا ہے۔ آپ کی رضا حاصل ہو جائے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے حضور کو ستایا گیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکہ کے لوگوں سے پریشان ہو گئے، اور اس طرح سے پریشان ہوئے کہ آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف تشریف لے گئے۔ طائف بالکل پیدل، کوئی سواری نہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے سفر کی وجہ سے، اور آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے 3 سردار تھے، آپ تینوں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان میں سے کچھ نے تو یوں کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر عذاب نہ آ جائے، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ کیسا ذہنی دباؤ ہے، یہ کیسے انداز کا ٹارچر ہے، یہ کیسی بدتمیزی اور بدسلیقگی کی بات ہے۔ کچھ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ آپ ہی ہیں جنہیں نبوت دی گئی، آپ ہی ہیں، یہ ان دونوں بستیوں میں مکہ اور طائف میں اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں، آپ ہیں۔ یہ اس طرح کے تانے اور تانوں کے تیر و نشتر کیا نہیں مارے گئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کو واپس کر دیا گیا، بلکہ انہوں نے کچھ آوارہ بچوں کو حضور پاک کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مارو، اور وہ بچے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضور پاک علیہ السلام پر پتھر برسانا شروع کیا، اور پتھر اس طرح وہ لوگ برسانے لگے کہ حضور پتھر کھا کر کبھی کبھی غش کھا کر گر جاتے، چکرا کر گر جاتے۔ آپ کے جسم مبارک کے ہر حصے سے لہو بہنے لگا، خون بہنے لگا، اور خون وہ آپ کے پاؤں سے جوتیوں سے جا کر یوں چپک گیا کہ آپ کا پاؤں اٹھ نہیں رہا تھا۔ جب بھی آپ گر جاتے، زمین پر پڑ جاتے، تو وہ دونوں طرف کے اوباش لڑکے آ کر آپ کو ان دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، پھر آپ چلنے لگتے، پھر وہ پتھر برسانے لگتے۔ اور ایسی صورتحال میں جب آپ تھک کر جا کر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی۔ اے اللہ، میں آپ ہی کے سامنے اپنے سارے دکھ درد اور سارے شکوے رکھتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر یہ مصیبتیں کچھ نہیں ہیں، میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔
یہ زندگی کی سب سے بڑی مشکل تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب احد کے دن آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کوئی آیا ہے؟ جس دن آپ کے 2 دانت شہید کر دیے گئے، جنگ میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے 2. سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہاں، مجھ پر اس دن سے زیادہ سخت وہ دن تھا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل پر پیش کیا تھا، جس دن میں نے اپنے آپ کو طائف کے سرداروں پر پیش کیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، وہ دن میرے لیے بہت سخت تھا. اس سختی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں میرے رب، تو پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی میری زندگی کا پورا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو میرے بھائی اور میری بہن، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ تفسیر کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں سامنے آ سکی ہیں. اب جو اگلی آیات ہیں، میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں اسے پیش کر سکوں. اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے حدیث. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سرایاہ يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی دنیا کا ایک منظر کھینچا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی دنیا سے متعلق ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بہت ساری چیزیں. اور اگر انسان اس معاملے میں تمام حدیثوں کا مطالعہ کر لے، انہیں سمجھ لے، تو وہ واقف ہو جائے گا کہ شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے، اور انسان کو شیطان کس کس مرحلے پہ دھوکہ دیتا ہے، کس کس مرحلے پہ کس طرح سے اس پر وار کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ جب حدیثوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ موت کے وقت بھی شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور آخر وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے ایمان سے ہٹا دوں، میں اسے اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر ڈال دوں. اور معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راندے درگاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو ملعون قرار دیا، تو اس نے اللہ سے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہ آپ مجھے قیامت تک کی ذرا مہلت تو دیجیے، پھر دیکھیے میں آپ کے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ میں صراط المستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں روڑے ڈالوں گا، اور ان کے پاس میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ شیطان کے ذہن میں اس وقت 2 اور جو جہتیں تھیں، اوپر اور نیچے، اس نے ان دونوں کا ذکر نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا اور ان کے نیچے سے بھی آؤں گا. اس نے ان 4 طرفوں کا تو ذکر کیا. اس نے کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا. اور یہ جو 2 ہیں نا، اوپر اور نیچے، اوپر سے شیطان نہیں آ سکتا، نیچے سے بھی شیطان نہیں آ سکتا. اوپر اللہ سے دعا ہے. جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر، تو دعا جب انسان کرے گا پھر اسے شیطان نہیں بہکا سکتا. اسی طرح نیچے سجدہ ہے. جب انسان اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اسے شیطان نہیں بہکا سکتا. تو شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی اللہ سے مدد مانگتا رہے، اوپر اللہ سے مدد مانگے، اے میرے رب مجھے اپنے راستے پہ چلا دے، میرے لیے اپنے راستے پر چلنے کو آسان کر دے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کے راستے پر پڑا رہوں.
اور دوسری چیز یہ کہ انسان نیچے سجدے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور یہ سجدہ علامت ہے سپردگی کا، اور یہ دعا علامت ہے اللہ سے مدد کی، کہ جب انسان اللہ سے مدد مانگے گا اور اللہ کو سجدہ کرے گا، اللہ کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، پھر وہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہے گا۔ تو شیطانوں کی دنیا سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں۔ ان میں سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، پانی پر وہ اپنا تخت لگاتا ہے، اور تخت لگانے کے بعد وہ اپنے سارے چیلے چپاٹوں کو بلاتا ہے، اس کے سارے گرگے جمع ہوتے ہیں، اور ابلیس کے سب سے زیادہ قریب اس کو جگہ ملتی ہے جو سب سے زیادہ کمینہ، سب سے زیادہ فتنہ پرور، سب سے بڑا ملعون ہو، جو جتنا کم وقت جس قدر مردود ہوگا اسے ابلیس سے اتنی ہی زیادہ قریب جگہ ملتی ہے۔ اور اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی کارکردگی بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا۔ تو ابلیس جو ہے ابلیس یعنی سب سے بڑا شیطان، وہ کہتا ہے نہیں تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت اہم کام کیا ہے، اور میں نے کیا یہ کہ میں نے فلاں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دی، میں نے دونوں میں جھگڑا لگا دیا۔ بس ابلیس اس بات کو سن کر بے انتہا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، ہاں کام تو تو نے کیا ہے، تم ہو میرے اصل شاگرد۔ اور اس کے بعد اس حدیث کے جو راوی ہیں امام اعمش، وہ فرماتے ہیں اراہ قال، مجھے لگتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پھر یوں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا فَيَلْتَزِمُهُ، کہ پھر وہ اسے بلا کر اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، ہاں شاباش تم نے کام کیا ہے۔ یعنی شیطان کی، ابلیس کی واہواہی لوٹنے والا شیطان وہ ہے جو میاں اور بیوی میں جدائیگی کرا دے۔ میاں اور بیوی میں جدائیگی یہ اس قدر شیطان کی نظر میں اہم کیوں ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں جب میاں اور بیوی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، آپسی اختلاف ہوتا ہے، تو بہت سی بار غصے میں دونوں جب زبانی وار کرتے ہیں ایک دوسرے پر، زبانی حملے شروع ہوتے ہیں، تو پھر بہت سی بار غصے میں مرد کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور انسان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور سے طلاق اور نکاح کے مسائل اکثر مردوں کو بھی نہیں پتہ، عورتوں کو بھی نہیں پتہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کا نکاح ہو رہا ہو تو اسے 3-4 دنوں تک ٹریننگ دی جائے، اسے نکاح کے بارے میں، نکاح کی اہمیت اور طلاق کے مسائل بتائے جائیں۔ یا وہ شخص جو نکاح کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے نکاح اور طلاق، خلا، عدت، ان سب چیزوں سے متعلق، میاں بیوی کے حقوق، آداب، ان سب چیزوں سے متعلق چیزوں کو پڑھے، دین کا علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوانین کیا بتائے ہیں، کن چیزوں سے نکاح باقی رہتا ہے، کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے جس کا تعلق شوہر کے حقوق سے ہے، شوہر کے آداب سے ہے، کہ اب شوہر کے حقوق کیا ہیں، گھر والوں کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ساس کا حق کیا ہے، سسر کا حق کیا ہے، ان کے حقوق معلوم کرے، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جیسے نہیں ہیں ویسے یہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو عام طور سے مردوں کو بھی نکاح اور طلاق کے مسائل نہیں معلوم، عورتوں کو بھی نہیں معلوم، تو بہت سی بار زبانی حملوں میں ہوتا یوں ہے کہ مرد کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا اور اس جملے کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ نہ مرد کو پتہ چلا کہ عورت میرے نکاح سے نکلی، اور نہ عورت کو پتہ چلا کہ میں اپنے شوہر کے نکاح سے اب نکل چکی ہوں، جبکہ دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو چکتی ہے۔ اور طلاق واقع ہو جانے کے بعد وہ دونوں یوں زندگی گزارتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک گناہ کی زندگی گزر رہی ہے، گناہ کی زندگی۔ اسی وجہ سے شیطان کو اس پر بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ ہاں اصل کام تو تم نے کیا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب
میاں اور بیوی جڑے رہتے ہیں تو میاں اور بیوی کے اتفاق کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان اتفاق رہتا ہے، اور جب میاں اور بیوی کے درمیان جدائیگی ہوتی ہے تو دونوں خاندانوں کے درمیان بھی جدائیگی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اتفاق پسند ہے، اختلاف پسند نہیں ہے۔ اور اختلاف کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں تنازع نہ کیا کرو، تفرقہ نہ کیا کرو۔ تفرقہ کرنے سے دو چیزیں ہوں گی، فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تم بے حیثیت ہو جاؤ گے، بے وزن ہو جاؤ گے۔ تو معاملہ یوں ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی ہے، جدائیگی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان جدائیگی ہوتی ہے، اور جب دو خاندانوں کے درمیان جدائیگی ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ اختلاف ایسی چیز ہے جو قوموں کے زوال کا سبب ہے۔ آج اگر اس امت میں زبوں حالی ہے، اگر آج یہ امت پریشان ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے آپس کا اختلاف۔ دوستوں میں اتفاق نہیں، بھائیوں میں اتفاق نہیں، خاندانوں میں اتفاق نہیں، تنظیموں میں اتفاق نہیں، آپس کے اداروں میں اتفاق نہیں، ہمارے درمیان اتفاق تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو وہ ہے اختلاف۔ ہم اختلاف کے آداب کو سمجھ لینا کہ ایک دوسرے سے اختلاف کے آداب کیا ہیں، ہمارے اندر خود بخود اتفاق آ جائے گا۔ تو یہ جو وجہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو شیطانوں کی دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت بتائی کہ شیطان کے قریب اسے جگہ ملتی ہے جو بہت بڑا فتنہ پرور ہو، جو سب سے زیادہ لوگوں کو بہکاتا ہو، جو سب سے زیادہ فتنے ڈالتا ہو، جو سب سے زیادہ تہمتیں لگواتا ہو، جو سب سے زیادہ تفرقے ڈالتا ہو۔ اور جب کوئی شیطان یہ خبر دیتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں جدائیگی کروا ڈالی ہے، تو پھر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے انت تو ہے، تو نے کام کیا، کام تو نے کیا، اصل جو کارنامہ انجام دیا وہ تو نے انجام دیا ہے، اور پھر وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابلیس پر اور ابلیس کے چیلوں پر۔ تو حدیث کے موضوع میں اس ایک حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکا ہوں۔ اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ میں ہم نے اس سے پہلے میت کے کچھ احکام جانے تھے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے، انتقال کر جائے، تو اسے غسل دینا چاہیے، اور میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے ایسا فرض کہ اگر چند لوگ انجام دے دیں تو ایسا مانا جائے گا کہ گویا تمام لوگوں نے انجام دیا، اور اگر کوئی شخص بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو پھر تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ میت کو غسل دے دیں۔ میت کو غسل وہ شخص دے گا جو میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اگر اس کا قریبی رشتہ دار ایسا ہے کہ اسے غسل دینے کا طریقہ معلوم ہی نہیں، تو پھر وہ لوگ غسل دیں گے جنہیں غسل کا طریقہ معلوم ہے، اور وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد ہے کفن پہنانا بھی فرض کفایہ ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر اتنے کپڑے میسر نہ آ سکیں تو پھر جو میسر آئے وہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جائے، میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا چلا جائے، تو پھر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے جسم پر ہتھیار وغیرہ ہوں تو وہ ہتھیار اتار لیے جائیں گے اور اسے خون میں ہی لپٹا ہوا، خون لگا ہوا رہے گا، اور اسے دفن کر دیا جائے گا، تاکہ وہ قیامت کے دن اسی حال میں اپنی قبر سے کھڑا ہو اور اس کے خون کے قطرے یہ گواہی دیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کی راہ میں قتال کیا تھا، اور آج ہم اسی حالت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔
جب میت کو غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، تو اب ہے کہ مرد حضرات قبرستان جائیں اسے دفن کرنے کے لیے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس کی تدفین میں حصہ لیا جائے، اسے دفن کیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میت کی نماز جنازہ پڑھی اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے میت کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کی تدفین تک انتظار کیا، یعنی وہ اس کے دفن ہونے تک رکا رہا، قبرستان میں رہا، تو اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پہاڑ کے برابر، یعنی 1 قیرات 2 پہاڑ کے برابر کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جس نے صرف نماز جنازہ پڑھی اسے 2 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور میت کو دفن بھی کیا اسے 4 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو فقہ میں آج یہ مختصر سی گفتگو سامنے آ سکی۔ آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے سیرت۔ ہم نے اس سے پہلے جانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس وقت جب کہ اسلام بہت اجنبی تھا، اسلام ایسا تھا کہ لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں کچھ لوگ جو مکہ کے طاقتور ترین افراد تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے دشمن بن گئے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے، اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کا رویہ اپنایا۔ ابو جہل جب کبھی کسی کے بارے میں سنتا کہ یہ شخص مسلمان ہوا ہے، یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، تو اگر وہ دیکھتا کہ یہ شخص مالدار ہے، طاقتور ہے، تو اس کو گالیاں دیتا، لعن طعن کرتا، ملامت کرتا، اور اگر وہ جان لیتا کہ یہ شخص غریب ہے یا یہ شخص غلام ہے یا یہ شخص کسی طرح سے کمزور ہے، تو پھر اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ مارا پیٹا بھی جاتا تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے انہیں اس طرح سے سزا دی کہ وہ انہیں کھجور کی چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا اور پھر اوپر سے دھواں بھرتا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ سزا کس قدر سخت تھی۔ حضرت بلال ابن رباح جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، وہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا آقا، ان کا مالک امیہ ابن خلف حضرت بلال کے گلے کے اندر رسی ڈال دیتا اور اس رسی کا سرا مکہ کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، اور وہ اوباش نوجوان، وہ بدماش قسم کے لونڈے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے مکہ میں یوں گھماتے کہ آپ کی گردن پر اس رسی کی وجہ سے داغ پڑ جایا کرتے تھے، اور خود یہ امیہ ابن خلف سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے لگایا کرتا تھا۔ اور صرف اسی پر بس کہاں، امیہ ابن خلف نے یہ صورت اختیار کی کہ چلچلاتی دھوپ میں، مکہ کی گرمی، چلچلاتی دھوپ اور اس کے بعد تپتا ہوا ریت، جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تو سیدنا بلال کو چلچلاتی دھوپ میں ریت کے اوپر، جلتے ہوئے ریت کے اوپر لٹا دیتا، اور پھر ان کے سینے پر پتھر باندھ دیتا، اور پھر کہتا کہ خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا محمد کے دین سے پھر جائے۔ لیکن سیدنا بلال تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو لذت اور مٹھاس پائی تھی، اس صورتحال میں بھی کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، شفا دینے والا ایک ہے، معبود ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، میں اسی ایک کو مانوں گا اور اس کے سوا کسی کی نہیں مانوں گا، میں اسی ایک کو سجدہ کروں گا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں گا۔ سزاؤں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا
کہ ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال میں دیکھا تو انہوں نے سیدنا بلال کو امیہ ابن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بنی مخزوم کے غلام تھے. جب عمار نے اور ان کے والد یاسر نے اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے انہیں سزا دینا شروع کیا. سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین میں ابو جہل لے کر جاتا اور انہیں اس تپتی ہوئی کنکری پر لٹا کر سزائیں دیتا تھا. ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ. آل یاسر صبر کرنا، تم سے جنت کا وعدہ ہے، تمہارے لیے جنت یقینی ہے. آپ تصور کر رہے ہیں کہ کیسی سخت سزائیں تھیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا اس وقت میں جب کہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی تھا. اس سزا کی تاب نہ لا کر سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. پھر ابو جہل نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم میں اور جسم کے نازک حصے میں ایسا نیزہ مارا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکیں اور وہ شہید ہو گئیں. اور اسلام میں یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے غلام تھے. جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے اور خاص طور پر انہیں جو سزا دی جاتی تھی وہ کچھ اس طرح کی کہ انگارے دہکائے جاتے اور انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا، پھر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں. بعض خواتین ایسی ہیں کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان پر سختی اور سزاؤں کا سلسلہ یوں جاری ہوا کہ مارنے والے تھک جایا کرتے اور پھر تھک کر کہتے کہ میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، میں نے تمہیں مارنا اس لیے چھوڑا ہے کہ میں خود تھک گیا ہوں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان کا ایمان کیسا مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین کی کیا کیفیت تھی کہ ہزار ہا طوفان سامنے آئے، انہوں نے ہر طرح کی سزا برداشت کی، لیکن انہوں نے جب اللہ کو ایک مان لیا تھا پھر اس سے وہ پھر نہ سکے. یہ وہ صورتحال تھی جو ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو پیش آئی. تب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اٹھایا جو اس وقت کے حساب سے کافی بڑا قدم تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک حکم فرمایا، اور وہ حکم کیا تھا اسے ہم تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم، کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا اللہ رب العزت کی نظر میں ملعون ہے. یہ دنیا ایسی جگہ نہیں جس سے دل لگایا جائے، جسے دل میں جگہ دی جائے، جسے دل سے اپنایا جائے. دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، وہ چیزیں جو انسان کو اللہ تک پہنچنے سے روک دیں، یہ سب کی سب چیزیں ملعون ہیں، مردود ہیں، ان پر لعنت ہے. اللہ کی رحمت سے یہ سب چیزیں دور ہیں سوائے چند چیزوں کے. سب سے پہلے تو ہم دنیا کا مفہوم سمجھیں کہ دنیا کا مطلب کیا ہے. دنیا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے، اللہ کی تخلیقات میں غور کرنے سے، اللہ کی عبادت سے انسان کو روک دے، وہ دنیا ہے. دولت دنیا نہیں ہے. اگر وہ دولت اللہ سے انسان کو نہ روکے تو وہ دولت دنیا نہیں ہے. دنیا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے. شیخ سعدی نے بہت اچھے انداز میں اسے سمجھایا ہے، چیست دنیا از خدا غافل شدن. دنیا کیا ہے؟
اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہی دنیا ہے، نہ قمارو نقرو فرزند و زن، کہ اولاد، پیسہ، دولت، کوٹھی، اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہیں تو یہ دنیا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تک پہنچنے سے روک دے وہ دنیا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے میرا رب یاد کر رہا ہو، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر شرف کی، عزت کی، فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کو جو شخص اس دنیا کی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت سے لا لگاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر چلا آتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان کو یہ چیز مل جائے نا تو پھر اسے زندگی کا حقیقی لطف مل جاتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ رب العزت کی یاد میں مزہ آ جائے پھر اسے دنیا کی کسی اور چیز میں دل نہیں لگتا، پھر ہر وقت اسے یہی لگتا رہتا ہے کہ مجھے وقت ملے اور میں اللہ کو یاد کروں، مجھے وقت ملے تو میں اللہ سے بات کروں، مجھے وقت ملے تو میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں۔ پھر وہ دنیا کی بھیڑ میں بھی ہو تو اس کا دماغ اس طرف لگا رہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو پھر میں جا کے اللہ سے باتیں کروں گا۔ پھر جیسے ہی وہ تنہا ہوتا ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ میں کب تنہا ہو جاؤں، اور جیسے ہی وہ تنہا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنا یعنی اللہ سے باتیں کرنا، آپ اس کی عادت ڈالیے نا۔ کبھی بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ تنہا ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، چھت پر ہوں، میدان میں ہوں، پارک میں ہوں، کہیں کسی جگہ پر ہوں، کوئی نہ ہو، آپ فری بیٹھے ہوں، بس پھر دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر زبان سے بھی وہ الفاظ ادا ہونے لگیں تو اچھی بات ہے، آپ اللہ سے کہنے لگیں اے میرا رب میرے سامنے یہ مسائل ہیں، میرے سامنے یہ مسائل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان مسائل کو آپ کے علاوہ کوئی اور حل کرنے والا ہے بھی تو نہیں، میں کس کو پکاروں، تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، تیرا ہی تو ایک در ہے جو میرے لیے کھلا ہے، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں تو جاؤں گا کہاں، بس تیرے پاس آیا ہوں، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں اور تیری قدرت کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور تو ہی قدیر ہے، تو ہی رحیم ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے، تو وکیل ہے، میرے کام نکال دے، تو قدیر ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، یہ ساری چیزیں تیری ملکیت میں ہیں، تو امن دینے والا، تو حفاظت کرنے والا، تو کام نکالنے والا، تو کرم کرنے والا، اور تو ہی مالک ہے، سو تو مجھے امن بھی دے دے، مجھے مامون کر دے، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، مصیبت سے، آزمائش سے مجھے بچا لے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ میں دنیا کے شرور کا اور فتن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اے میرا رب، تو وکیل ہے، میرے سارے کام، یہ کام اٹکے ہوئے ہیں، یہ کام لٹکے ہوئے ہیں، یہ کام پڑے ہوئے ہیں، یہ کام دھرے ہوئے ہیں، اے میرا رب تیرے کون کا انتظار ہے، کون فرما دے میرے مالک، تو کریم ہے، مجھ پر کرم کر دے، میں اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے دستے سوال دراز کر سکوں، لیکن ہوں تو تیرا بندہ، میں جاؤں گا کہاں، تیرا در میں کیسے چھوڑ دوں، جو کچھ بھی ملا ہے مجھے تو تیرے ہی در سے ملا ہے، میں تیرا ہی سوالی ہوں، کسی اور کا سوالی نہیں ہوں، الہی اپنی عاجزی کا اور تیری قدرت کا اعتراف کرتا ہوں، تو کرم کرنے والا ہے، اس بندے پر جو کسی لائق نہیں، کرم فرما دے، اور تو ہی مالک ہے، ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔ جب آپ کو یوں اللہ سے بات کرنے کی عادت لگ جائے گی نا، پھر آپ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ کب میں تنہا ہوں، کب میں اللہ سے باتیں کروں۔ اور یہ جو اللہ سے باتیں کرنا ہے،
پھر جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے، کہیں آپ جا رہے ہیں اللہ سے باتیں کریں گے، اے اللہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ کام آسان فرما دے، میرے اس کام کو انجام دے دے اور اس کام میں میری مدد فرما۔ پھر آپ صبح کریں گے، آپ کی زبان سے بے اختیار یہ دعا نکلے گی، اے اللہ میرے اس دن کو تو اچھا فرما، میرے لیے ان تمام کاموں کو آسان فرما جس میں تیرے رضا ہو، اور مجھے اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا دے، میرے دن کو اچھا فرما دے، اس دن میں میرے لیے جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرما دے، جو معاملات ہیں انہیں حل فرما دے، جو مصائب ہیں انہیں دور فرما دے، جو خوشیاں ہیں مجھے عطا فرما دے، اے اللہ مجھے وہ آنسو عطا فرما جو تیرے شکر میں نکلیں، اے اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا دے، مجھ پر اگر کوئی آزمائش ہے تو یا اللہ میری مدد فرما۔ جب آپ یوں دعا کریں گے، پھر جب شام ہوگی آپ پھر اللہ سے باتیں کریں گے۔ جب آپ اس طرح سے اللہ سے باتیں کرنے لگیں گے، آپ یقین کریں اگر آپ کو یہ عادت لگ گئی، گویا کہ آپ کو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ اگر آپ اس چیز کے مالک ہو گئے نا، اللہ سے باتیں کرنے کے، كأنك ملكت الدنيا وما فيها، آپ گویا کہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کے مالک بن گئے۔ تو اللہ کا ذکر اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے طرف لے جانے والی ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ ملعون نہیں ہے۔ اسی طرح عالم جو علم دوسروں کو دیتا ہے، وہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے یا حدیث کا علم رکھتا ہے، اسی طرح متعلم جو علم حاصل کرتا ہے، یہ لوگ ملعون نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف لے جانے والی چیز، دین کا علم سکھانے والے اور دین کا علم سیکھنے والے، یہ چار چیزیں ہیں جو ملعون نہیں ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر اور فکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز اپنے اندر پیدا کریں، یا تو ہم اللہ کا ذکر کریں، یا اس کام میں لگیں جو اللہ کے ذکر کی طرف ہمیں لے جانے والی ہوں، یا ہم علم والے ہیں تو دوسروں کو علم سکھائیں، اور اگر ہم علم والے نہیں ہیں تو علم سیکھیں۔ اگر آپ اس کورس میں شریک ہیں تو بے شک آپ متعلم ہیں، اور جب یہ ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا تو ہم کسی نہ کسی زمرے میں عالم میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی ہم اور علم حاصل کریں، اور اللہ کے دین کا جو علم ہے یہ تو سمندر ہے، جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ تو تزکیہ کے تعلق سے یہ مختصر سی گفتگو سامنے آ سکی۔ اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ، جسے ہم آج اس علم نشست میں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ قریش تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإيلاف، ای کو کھینچیں گے کیونکہ الف کے نیچے زیر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الف کے بعد یعنی حمزہ کے بعد یا بھی ہے، تو اس کو ہم ذرا زیادہ کھینچیں گے۔ لِإِيلَافِ، لا کو بھی کھینچیں گے کیونکہ لا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ کھڑا زبر یہ الف کا کام کرتا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہاں پر ایک چیز یاد رکھی جائے کہ یا سے پہلے اگر زیر ہو تو اس یا کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، اور اگر یا سے پہلے زبر ہو تو اسے کم کھینچا جاتا ہے۔ یعنی یا سے پہلے زیر ہو تو زیادہ کھینچیں گے، اور یا سے پہلے اگر زبر ہو تو کم کھینچیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر واو سے پہلے پیش ہو تو زیادہ کھینچتے ہیں، اور اگر واو سے پہلے زبر ہو تو کم کھینچتے ہیں۔ جیسے واو سے پہلے پیش ہو تو زیادہ کھینچیں گے، جیسے جوع، اور اگر واو سے پہلے زبر ہو تو کم کھینچیں گے، جیسے خوف۔ بالکل اسی طرح اگر یا سے پہلے زیر ہو
تو زیادہ کھینچیں گے، جیسے ایلافی، اور اگر زبر ہو تو کم کھینچیں گے، قریش، لإیلاف قریش، ایلافہم، یہ حمزہ کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء، شتاء میں جو مد ہے اس مد کو ہم کم از کم 3 حرف کے برابر یعنی 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 حرف کے برابر کھینچیں گے، رحلۃ الشتاء والصیف، صیف میں صاد کی آواز سین کی آواز سے الگ ہوگی، سین کی آواز باریک ہوتی ہے اور صاد کی آواز ذرا موٹی ہوتی ہے سین کے مقابلے میں۔ فَلْيَعْبُدُوا، بہت سی بار عین نکالنے میں ذرا سختی پیدا ہوتی ہے، لیکن عین میں سختی نہیں کرنی ہے بلکہ بہت نرمی کے ساتھ، فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، الَّذِي میں جو مد ہے اسے کم از کم 2 حرف کے برابر اور زیادہ سے زیادہ 3 حرف کے برابر، کیونکہ یہ چھوٹی مد ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، اط میں یہ جو طا ہے اس کی آواز موٹی ہوتی ہے اور جو تا ہے، تا با کے بعد جو تا ہے اس کی آواز باریک ہوتی ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، من نون کے بعد جیم ہے تو اس کی آواز ناک میں چھپائیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر تاخیر کریں گے، من جوع، وآمنہم من خوف، وآمنہم من، یہاں پر میم پر تشدید ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر 2 میم کی آواز ہوگی، ایک تو آمنہم کا میم اور دوسرا من کا میم، وآمنہم من خوف۔ تو آج ہم نے سورہ قریش تجوید کے ساتھ سیکھا، اللہ رب العزت کا اس پر بے انتہا شکر ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد آپ کی خدمت میں النور کورس کی اور علم دین کورس کی اگلی ویڈیو پیش کر سکوں۔ آپ مجھے، میرے مدرسوں کو، میرے بچوں اور بچیوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔